اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی اور میرے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزو، آج 24 شعبان المعظم ہے اور ایک اہم میسیج دینے کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں اور بالکل زندگی مختصر ہے۔ آنے والے جو ایام ہیں یا آنے والا جو مہینہ ہے وہ اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کی برکتوں سے مستفید ہوں گے، لیکن ایک اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ ہم جب روایت معصومین میں تھوڑی سی دقت کرتے ہیں تو رمضان میں تو روزے رکھنا واجب ہے، اس میں اعمال عبادات کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن جب روایت معصومین میں ہم دیکھتے ہیں تو رمضان سے پہلے رجب اور شعبان، یہ جو دونوں مہینے ہیں، ان دونوں مہینوں میں مستحب روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روایت معصومین میں وارد ہوا ہے کہ ان دونوں مہینوں میں روزے رکھے جائیں، اور ان دونوں مہینوں میں استغفار، مناجات، دعائیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، اس کی بھی زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک چھوٹی سی حکمت اور چھوٹی سی وجہ جو میں یہ سمجھا ہوں یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہم روزے رکھتے ہیں، اور رمضان میں روزے واجب، رمضان سے پہلے 2 مہینے یعنی رجب اور شعبان کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو رجب کے آغاز میں لیلۃ الرغائب، رجب کے آخر میں شب مبعث، شعبان کے درمیان میں شب برات، اور شب برات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص اپنا انعام اور اکرام عطا فرمایا کہ اسی شب میں امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی ولادت باسعادت ہوئی، تاکہ ہم اس مہدی دوران کے توسل سے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں مانگ سکے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں مانگ سکے۔ تو یہ مسلسل یہ روزے اور مسلسل یہ عبادات اور مناجات کی اہمیت گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں آلودگیوں سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اپنا دامن محرمات سے بچائے گا، واجبات کو انجام دے گا، اس سے انسان کے اندر کی باطن کی قلب کی تطہیر ہوگی، جب باطن کی تطہیر ہوگی تو صاف ہوگا، پاک ہوگا، اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے وہ آلودگیوں اور پلیتیوں اور گناہوں سے اپنا دامن چھڑا لے گا۔ جب چھڑا لے گا تو اس قدر پاکیزہ ہو جائے گا۔ اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان، اب رجب اور شعبان میں یہ روزے رکھنا اور استغفار کی اہمیت، تاکہ بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، تاکہ آنے والے مہینے رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت والے دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہو سکے۔ شاید یہ رمضان سے پہلے روزوں کی اہمیت اس لیے بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس قدر پاکیزہ ہو جائے، اس قدر طاہر و مطہر ہو جائے، اس قدر اپنے اندر کی کثافتوں کو دھو لے، تاکہ میری رحمت اور برکت کے سفرے پر جب آئے تو اس سے زیادہ سے زیادہ بہرامد ہو سکے۔ تو یہ شعبان اور رجب کے روزے اور اس میں استغفار، درود محمد وآل محمد، مناجات کی اہمیت ہم کو قابل بنانے کے لیے ہے، لائق بنانے کے لیے ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اگر رجب کی راتوں میں عبادتیں، شعبان کی راتوں میں عبادتیں، اور رمضان میں شب قدر اللہ نے رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان راتوں میں جاگ کر استغفار کر کے اپنے آپ کو طاہر بنائیں، تاکہ اس قضا اور قدر والی رات جس میں تقدیرات کے فیصلے ہونے ہیں، اس رات میں اپنی تقدیر کو جگمگا سکے، تاکہ ہم اپنی تقدیر بہتر بنا سکیں۔ اب یہ شعبان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جن لوگوں نے
اپنے آپ کو طاہر کیا، مطہر کیا، پاکیزہ کیا، اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے آمادہ کیا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو سفرہ الہی پر، رحمت الہی کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنایا، وہ تو سربلند ہے، وہ سرخرو ہیں، وہ کامیاب و کامران ہیں۔ لیکن ہم جیسے بندے جو ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، ابھی تک اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، تو آئیے، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، یہ 5-6 دن ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر کو صاف کریں، اپنے وجود کو کثافتوں، آلودگیوں سے دور کریں، تاکہ رمضان کی پہلی رات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت، مغفرت اور رحمت کی رات ہونے والی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے بہرامند ہو سکے۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی فیوضات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم یا علی مدد۔